بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ صدر اور نگران حکومت فارغ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب فوج آ چکی ہے۔ یہ بڑی خبر ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے تحریک انصاف کی امیدوں سے متعلق، جن پہ پانی پھر چکا ہے۔ یہ اصل ماجرا کیا ہے اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، ذرا پہلے بات کریں گے عمران خان اور اڈیالہ جیل میں جج کے درمیان ہونے والے دلچسپ مکالمے کی۔ اچھا، یہ مکالمہ بڑا زبردست رہا، کیونکہ عمران خان جو کہ مختلف کیسز میں اس وقت پریشان ہیں، ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، تو وہ اپنے کیسز پہ توجہ دینے کی بجائے ان کے اصحاب پہ آصف علی زرداری اور نواز شریف اور باقی لوگ جو ہیں وہ سوار ہو چکے ہیں۔ اور جس طرح بچے نہیں وہ کرتے ضد قسم کی، نہیں جو تسی میرے نال کر رہے ہو تو فلانے نو تسی معافی دے رہے ہو، وہ دن آئے کام نہیں کر رہے، دیکھیں جی آپ نے مجھے یہ کام بول دیا ہے، آپ نے اس کو کیوں نہیں یہ والا کام دیا، جس طرح بچے یہ ساری ضدیں وغیرہ کرتے ہیں۔ اب عمران خان نے کہنا شروع کر دیا وہاں پہ کہ جج صاحب یہ میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، آپ توشہ خانہ اور دیگر جو کیسز ہیں روزانہ کی بنیاد پہ آپ ان کی سماعت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف نواز شریف اور زرداری کے کیسز میں لمبی ڈیٹیں دے رہے ہیں، ان کی بھی روز سماعت کریں تاکہ جلدی کام ختم ہو جائے۔ او بھائی، آپ اپنے کام پہ توجہ دیں، آپ اپنی صفائی پیش کریں، آپ جج کو مشورہ دینے کی بجائے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے توشہ خانہ سے یہ ساری ڈاکہ زنی کی یا نہیں کی۔ اگر نہیں کی تو آپ نے ثبوت دینے ہیں۔ آپ نے وہ جو گراف کی گھڑی ہے یا وہ جیولری سیٹ ہے وہ آپ نے توشہ خانہ سے لیا، اگر لیا تو آپ نے کیا رولز کو فالو کیا، اور سر آپ نے کیا تو آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے۔ آپ اپنے پہ فوکس کریں، آپ چھوڑیں کہ فلاں کیوں یہ کر رہا ہے۔ اور سر وہ پنجابی جی کہتے ہیں کسی دا منہ لال ویکھ کے اپنا چپیڑا مار کے لال نہیں کریدا، تو خان صاحب آپ کی جو وکلا کی ٹیم ہے نا وہ شاید آپ کو یہ مشورہ دے یا نہ دے، ہم آپ کو یہ وہ کہتے ہیں نا مفت مشورہ، یہ مفت مشورہ ہے کہ تسی اودے تے تو چھڈو، وہ جانے اور عدالت جانے۔ آپ اپنے کیسز پہ توجہ دیں، آپ ان سے ذرا کلیئر ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ یہاں پہ تو ایک لمبی لائن ہے کیسز کی، اور آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے خلاف کیسز بن رہے ہیں۔ ویسے ابھی بن نہیں رہے، آپ کے خلاف جو آپ نے کیا اس کی وجہ سے کیسز بن رہے ہیں۔ اب دیکھیں توشہ خانہ میں نہ میں نے آپ کو مشورہ دیا، نہ کسی اور نے مشورہ دیا، نہ زرداری صاحب نے، نہ نواز شریف نے، نہ مریم نے، نہ بلاول نے، نہ مولانا کسی نے مشورہ نہیں دیا۔ آپ نے خود توشہ خانہ جو ہے اس کو ایک آسان، وہ کہتے ہیں نا کہ سن لگانے کی جگہ تلاش کی، سن ہوگا نا کہ وہ اپنا نقب زنی، وہ آپ نے لگائی اور وہاں سے آپ نے مہنگی مہنگی چیزیں نکالی۔ چلیں جی، آپ لے سکتے تھے آپ لے لیتے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور لیکن سر آپ کم از کم یہ تو خیال کرتے کہ یہ جنہوں نے ریاست پاکستان کو گفٹ کیے ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اس لیے دیے۔ آپ نے تو اس کو باقاعدہ طور پہ ایک دکانداری کی شکل دے دی۔ اب آپ نے اربوں روپے مالیت کے جو تحائف تھے وہ آپ نے وہاں سے لیے اور اس کی معمولی رقم ادا کی، اور وہ تخمینہ بھی خیر فراڈ دھوکے بازی سے آپ نے لگوایا، پھر ان کو آپ نے اوپن مارکیٹ میں دبئی میں اسی ریٹ پہ، مہنگے ریٹ پہ آپ نے اس کو فروخت کر دیا، توشہ خانہ میں جعلی رسیدیں بنا کے دے دیں۔ اچھا، وہ جڑا بندہ 10 لاکھ دی گھڑی نہیں خرید سکتا انہوں جناب آپ نے وہ کروڑوں روپے کی جو گھڑی ہے وہ بیچ دی اور فرضی قسم کی رسیدیں بنا دی۔ وہ بیچارہ بھی آ گیا، وہ کہنا میرے کو تو انی ہمت ہی کوئی نہیں، میرے کو کہڑا پیسہ کہ میں یہ چیزاں خرید سکاں، کیونکہ سر وہ تو پھنس جائے گا نا۔ اب جو بندہ اربوں روپے میں ڈیل کر رہا ہے وہ ٹیکس کتنا دے رہا ہے، تو لہٰذا اس نے تو نہیں آپ کی جگہ پہ وہ جانا تھا نا آپ کے جرم میں، تو اس نے تو بتا دیا۔ تو سر اب آپ کو یہ مشورہ ہے، ویسے باقی مرضی ہے تہاڈی جو تسی کرنا ہے، کہ آپ اپنے کیسوں پہ توجہ دیں اور اپنے وکلا کو کہیں کہ وہ ذرا قانونی انداز میں کیسز جو ہیں ان کو فائٹ کریں تاکہ آپ ان سے بچ سکیں۔ باقی نواز شریف اور آصف علی زرداری کے جو توشہ کے کیسز ہیں وہ جج جانے اور وہ جانے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جس نے توشہ سے تحائف اس طرح سے لیے نا ان سب کا احتساب کریں، اور ان سب سے تحائف واپس جمع کروانے کا حکم آنا چاہیے، اور اگر یہ تحائف واپس کرنے کا حکم عدالت دے دے تو آپ سوچیں کہ پھر کتنا مزہ آئے گا۔ آج قوم یوتھ یہ بدتمیز بریگیڈ توشہ خانہ کو لے کے جو الزام اپنے سیاسی مخالفین پہ لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے بھی تحائف لیے، تو چلیں وہ تحائف اگر آرڈر آ جائے تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ
80 یا 90% تحائف جو ہیں وہ واپس جمع ہو جائیں گے مجھے لگتا ہے. لیکن عمران خان تحفے کیسے واپس جمع کرائے گا؟ عمران خان نے تو بیچ دیے، عمران خان نے تو انہیں بیچ کے پیسہ بنا لیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو نہیں آنے، تو مزہ آئے گا پھر. تو دعا مانگے کہ اللہ کرے کوئی اس طرح کا کام ہو جائے کہ توشہ خانہ کے تحائف واپس کروانے کا جو ہے وہ حکم آ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ صدر اور نگران وزیر اعظم کے معاملے پہ اب آتے ہیں. تو سر اس وقت چونکہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے عروج پہ ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ عوام سے بڑے بڑے وعدے کر رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے انہوں نے عوام سے وعدہ کیا کہ جی تنخواہیں ڈبل کر دیں گے، اور اس کے علاوہ جو بجلی ہے اس کے 300 یونٹ جو ہیں وہ فری کر دیں گے. اور بھی 10 نکاتی ان کا ایک منشور ہے جس میں بڑے خوبصورت قسم کے وعدے ہیں. اللہ کرے کہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ یہ وعدے پورے کر دیں. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے پنجاب میں ظاہر ہے اگر سیاست کرنی ہے تو وہ پنجاب میں جو سب سے مقبول لیڈر ہے میاں نواز شریف، ان کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف وہ اپنا الزامات جو ہے وہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سیاسی پروسیس ہے اور یہ سیاسی پروسیس کا حصہ ہے، بات آگے بڑھ رہی ہے. لیکن منشور کی بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اب مسلم لیگ نون کا جو انتخابی منشور ہے اس کے کچھ نکات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اس حوالے سے روزنامہ جنگ میں ایک خبر شائع ہوئی ہے، تو اس خبر میں خیر میں پوری ڈیٹیل تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں نے وہ خبر پڑھنا شروع کر دی تو پھر یہ ویلاگ جو ہے وہ بہت لینتھی ہو جائے گا. تو لہٰذا اس میں جو مین چیزیں ہیں، ایک تو اس خبر میں جو بڑی بات سامنے آ رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی صدر مملکت کا جو عہدہ ہے یہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے ابھی تک، تو اس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے الگ کر دیا جائے گا. اب پارلیمان سے اس کو کیسے الگ کیا جائے گا یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اسی طرح بہت ساری اہم آئینی اصلاحات، عدالتی اصلاحات، گورنرز کے حوالے سے جو اصلاحات ہیں وہ کرنے کے حوالے سے جو ہے اس منشور میں وعدے کیے جائیں گے، جس میں ظاہر ہے آرٹیکل جو 62-63 والا بڑا ایشو چل رہا ہے سر، یہ اس کا کوئی نہ کوئی حل پکا ہونا چاہیے. تو یہ اس خبر کے مطابق اس پر بھی جو ہے وہ اہم فیصلے کیے جائیں گے. اسی طرح 18ویں ترمیم کی طرز پر آئین میں جو ہے اہم بنیادی اصلاحات لائی جائیں گی اور آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا جائے گا. ظاہر ہے ماضی کے ادوار میں جو مختلف ترامیم کی گئیں، بالخصوص ڈکٹیٹرز کے دور میں جو ترامیم کی گئیں ان سے اس کو پاک کیا جائے گا. اور اسی طرح عدلیہ میں اصلاحات، عدلیہ میں ابھی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد کچھ اصلاحات لائی گئی ہیں، ان میں مزید بہتری جو ہے لائی جائے گی. اسی طرح ججز کے تقرر جو ہے اس کے حوالے سے بھی وعدے کیے جا رہے ہیں کہ بہتری لائی جائے گی، اور مہنگائی اور غربت کے خاتمے کے لیے مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے. اسی طرح متبادل جو عدالتی نظام ہے، ظاہر ہے یہ جو تنازعات ہوتے ہیں نا چھوٹے ایریاز کے، ان کو وہیں پہ اگر حل کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ عدالتوں پہ جو برڈن پڑتا ہے نا یہ کم ہو جائے گا. تو اس حوالے سے بھی ہے. اس میں سر میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پہ یہ جو منشور ہے اگر اس کا جائزہ لیا جائے، جو ابھی تک نکات سامنے آئے ہیں ان کے مطابق یہ ایک بہترین انتخابی منشور ہے. لیکن یہ منشور ہے، اس پہ عمل درآمد تب ہونا ہے جب مسلم لیگ نون برسر اقتدار آئے گی، اور اگر مسلم لیگ نون برسر اقتدار آتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ کتنے % اس پہ عمل درآمد کر پاتی ہے یہ بہت اہم بات ہوگی. کیونکہ اب اس میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں جو مطلب لگ رہا ہے کہ بڑے لیول کی چیزیں ہیں جن سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، تو یہ آئینی ترامیم سے متعلق ہیں. لیکن کیا آئینی ترامیم کوئی بھی سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ کر سکے گی؟ کیونکہ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی جو ہے وہ درکار ہوگی، پارلیمان کی 2/3 اکثریت. لیکن آج کے نظام میں مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ 2/3 اکثریت حاصل کر پائے گی. آپ یہ جو کہا گیا ہے کہ صدر کا جو عہدہ ہے اس کو پارلیمان سے الگ کیا جائے گا، تو یہ کیسے الگ کریں گے؟ اب اس کی وضاحت جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ کیا کوئی اور نظام میں حکومت جو ہے وہ پاکستان میں رائج کرنے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے کہ صدر صاحب کو پارلیمان سے الگ کر کے کیا براہ راست الیکشن کے ذریعے وہ آئیں گے،
یا کچھ اور ماجرا ہے، یا کہ وزیر اعظم کو مزید پاورفل کیا جائے گا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ صدر کا عہدہ پارلیمان سے الگ کرنے کی بات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ ہاں، صدر کے اختیارات کو مزید کم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ گزشتہ دور میں آپ دیکھیں کہ صدر عارف علوی صاحب نے جس طرح کا کردار ادا کیا ہے اور اپنے اختیارات کو جس طرح سے انہوں نے یوز کیا ہے اور انہوں نے اس نظام کو مفلوج کرنے کی جو کوشش کی ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ضروری تصور کیا جا رہا ہے کہ جی بہتری لائی جانی چاہیے۔ حالانکہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے سر کہ انہوں نے بطور صدر اپنے اختیارات پارلیمان کو دیے تھے اور پارلیمان کو انہوں نے مضبوط کیا۔ 58(2)B کا جو اختیار تھا وہ پارلیمان کو سونپا گیا۔ حالانکہ اس اختیار کے ذریعے کتنی حکومتیں ذبح کی گئیں، اور ظاہر حکومتیں ذبح کون کرواتا ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ تو اس سے جو چینج لایا جائے گا، جو لانے کی وہ کوشش کریں گے، وہ میرا خیال ہے کہ صدر کے اختیارات جو ہیں وہ ذرا کچھ ہوں گے، جیسے کہ فوج میں جو آلات کر رہی ہیں وہ بھی صدر صاحب کی طرف، صدر صاحب اس کی منظوری دیتے ہیں نا، ایڈوائس تو وزیر اعظم کی ہوتی ہے، ججز کا تقرر ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان میں جو ہے وہ چینج لایا جا سکتا ہے، لیکن دیکھیں کیا مسلم لیگ نون واقعی اپنا جو انتخابی منشور جو کہ انہوں نے 27 جنوری کو ایشو کرنا ہے، میاں نواز شریف یہ منشور جاری کریں گے؟ اصل جو چیز ہے وہ تب سامنے آئے گی۔ لیکن ایک خبر میں کنفرم آپ کو دے سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے 2013 میں جو وعدے کیے تھے اپنے انتخابی منشور میں، ملک میں معاشی انقلاب کے حوالے سے، ان کا ایک نئے طرز پہ تجدید عہد کیا جائے گا، اور سی پیک کو دوبارہ جو ہے وہ پوری شد و مد کے ساتھ آگے بڑھانے کا عزم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جو معاشی انقلاب ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا پروگرام بھی ہے، اور جو ہماری یوتھ ہے، یوتھ کو فوکس کیا گیا ہے سر اس منشور میں، ان کے لیے بہت اہم پروجیکٹس ہیں، بالخصوص ان کے لیے روزگار کے مواقع ہیں، ان کے لیے ٹیکنیکل سکلز کے پروگرامات ہیں، ان کے لیے جو اعلیٰ تعلیم کے جو مواقع ہیں، اس حوالے سے اہم انیشیٹو جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں وہ حتمی طور پہ سامنے آئیں گی، اور نگران حکومت کے حوالے سے جو کہا گیا ہے اس میں کہ جی نگران حکومتوں کا نظام بھی ختم کیا جائے گا۔ اب ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نگران حکومت کا یہ جو پاکستان میں سیٹ اپ ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ الیکشن کمیشن کو اتنا بااختیار کر دیں کہ حکومت جو ہے وہ جب اس کی ٹرم مکمل ہو جائے تو وہ ایک سمبولک ہو جائے، اس کے اختیارات جو ہیں وہ صرف ختم، بہت محدود ہو جائیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہاں پہ یہ جو پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے، پھر لوگوں کی منڈیاں لگ جاتی ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، نگران حکومتیں جب بنتی ہیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ سر بریف کیس لے کے لوگ ضلع نا اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اور کوئی وفاقی حکومت جانا چاہتا ہے تو کوئی کسی صوبائی حکومت جانا چاہتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے اس سے یہ جو منڈیاں لگتی ہیں نا، یہ سلسلہ بند ہو جائے گا، اور جمہوریت مزید مستحکم اور مضبوط ہوگی۔ کیا انڈیا میں یہ سسٹم موجود نہیں ہے؟ کیا بنگلہ دیش میں یہ سسٹم موجود نہیں ہے؟ وہاں پہ بھی تو الیکشن ہوتے ہی ہیں، اور ہم سے زیادہ بڑے الیکشن ہیں انڈیا میں۔ تو اگر وہاں پہ یہ سیٹ اپ چل سکتا ہے تو پاکستان میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوڑا کوٹ پھاڑ دو میاں صاحب، اور آپ اس پہ جو ہے وہ آگے بڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی دیکھیں کہ معاملات آگے کس طرف سے بڑھتے ہیں۔ اور دوسرا سر، فوج کی تعیناتی جو ہے نا یہ ہو چکا ہے، اور اس میں جو تحریک انصاف والے ہیں نا، ان کی امیدوں پہ پانی پھرا ہے، کیونکہ وہ بیچارے یہ چاہتے تھے کہ جی یہ جو انتخابات ہیں، جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہ انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کروائے جائیں، اور اس حوالے سے ایک درخواست تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی۔ اچھا، جب یہ درخواست دائر کی تھی نا، تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ یار تحریک انصاف نے پورے لوگوں، مطلب پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو بیوقوف یوتھیا سمجھ رکھا ہے۔ یہ وہی تحریک انصاف ہے جس نے 2013 کے انتخابات جو کہ عدلیہ کی نگرانی میں ہوئے تھے، ان کو RO کا الیکشن قرار دے کر 126 دن کا دھرنا دے دیا تھا۔
انہوں نے اس وقت کی عدلیہ پہ سنگین الزامات لگا دیے تھے، اور اس وقت کے جو عدالتی افسران بطور آرو ذمہ داریاں جنہوں نے ادا کی تھی ان پر بڑے الزامات لگائے تھے۔ انہی حرکات کی وجہ سے اس وقت عدلیہ نے ایک جوڈیشل پالیسی ساز جو ہے وہ کمیٹی قائم کی، اس نے فیصلہ کیا کہ جی آئندہ جو انتخابات ہیں وہ عدلیہ نہیں کروائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہی تحریک انصاف اس کے بعد یہ کہتی تھی فوج کی نگرانی میں کروائیں جی، فوج کی نگرانی میں ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہے نا انتخابات جو بیوروکریسی ہے اس کی نگرانی میں ہمیں قبول نہیں ہے، عدلیہ کی نگرانی میں کروائیں۔ اور کوئی ایک پاسے طرف وہ یار، مطلب آپ کو خود پتہ نہیں چلتا کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کا ویژن کیا ہے۔ لیکن خیر چلے، انہوں نے جو درخواست دائر کی تھی اس پہ پشاور ہائی کورٹ نے جناب جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا دیا ہے، اور ان کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، اور ان کو بتا دیا ہے کہ جناب علی یہ جو انتخابات ہیں یہ بیوروکریسی ہی کروائے گی، اور اب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن فوج ہے ساری ان انتخابات میں، فوج بھی ہے، عدلیہ پر بھی تحریک انصاف کو اعتماد نہیں ہے، بیوروکریسی پہ بھی اعتماد نہیں ہے، اور پھر فوج پہ تو جس قسم کے یہ گھٹیا ترین قسم کے الزامات لگاتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ بلکہ یہ تو وہ جماعت ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پہ فوج پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، وہ تو پاکستان کی فوج نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا، اچھا کیا۔ ظاہر ہے یہ جو مظاہرین تھے، جن لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، جن کو بھڑکا کر یہ لے کے گئے اور حملہ کروایا، ان کو فوج نے کوئی رد عمل نہیں دیا، اچھا کیا۔ اگر وہ رد عمل 9 مئی کو دیتے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر کیا صورتحال ہوتی، اور کس قسم کا جو ہے وہ ہمیں اس وقت منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا۔ تو جناب آئندہ انتخابات میں سیکیورٹی امور کے لیے فوج کی تعیناتی کے حوالے سے وفاقی حکومت نے، وفاقی کابینہ نے جو ہے وہ منظوری دی تھی، اور اب اس حوالے سے وزارت داخلہ نے فوج کی تعیناتی کے لیے باضابطہ طور پہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق 5 سے 12 فروری تک فوج جو ہے یہ سیکیورٹی کے امور سر انجام دے گی، اور اس سمری کے مطابق 2,77,000 پاک فوج کے جو افسران اور اہلکار ہیں وہ الیکشن ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اس کے ساتھ رینجر اور ایف سی کے اہلکار بھی انتخابات کے دوران تعینات کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں تحریک انصاف والوں ذرا سوچ لو، کیونکہ آپ کو تو قبول ہی نہیں تھا نا، نہ فوج، نہ عدلیہ، نہ بیوروکریسی، لیکن انتخابات تو سر پاکستان میں اب انہی کی نگرانی میں ہو سکتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کرنا ہے، آپ نے سوچ لیں، کیونکہ وہ یو کے سے لوگ تو آ نہیں سکتے نگرانی کرنے کے لیے، یہودی وغیرہ، اور شاید وہ آپ کے وہ عادل راجہ وغیرہ جس طرح کا شور مچاتے رہتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے یا جن کی محبت میں وہ گرفتار ہے، کوئی انڈین ایجنٹ بھی اس طرح سے آگے کردار ادا نہیں کر سکتے۔ تو سر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، بس تیاری کر لیں، کیونکہ الیکشن تو ہونے جا رہا ہے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ الیکشن کروائیں گے۔ باقی آپ نے کیا سوچا ہے وہ آپ کی مرضی، لیکن آپ دوستوں نے کیا سوچا ہے، آپ کی کیا رائے ہے وہ ضرور بتائیے گا۔ اس کے لیے چینل کا کمنٹ سیکشن جو ہے وہ حاضر ہے۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر ضرور کیا کریں۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔